جناب حمزہ کے جنازے پر کیا ہوا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ نے میری کتاب سے دکھا دیا کہ نبی نے شہید کے جنازے پر گریہ کیا ہے۔ نبی نے شہید کے جنازے پر گریہ نہیں کیا بلکہ قیامت تک رسم ڈال دی۔ جناب امام احمد حنبل لکھتے ہیں اپنی کتاب موطا کے اندر، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جب جنازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ہر شہید کے جنازے پر اس کے گھر کی عورت رو رہی ہے، مگر حضرت حمزہ کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الحمزۃ لا بواکی لہ، کیا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ سب عورتیں اپنے اپنے جنازوں سے اٹھ گئیں، آ کر بیٹھ گئیں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے جنازے پر اور رونے لگیں، بین کرنے لگیں، ماتم کرنے لگیں۔ جناب امام احمد حنبل لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے رسم ہو گئی عرب دنیا کے اندر کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جائے گا۔ اب بھی کوئی دلیل چاہیے کہ شہید کے اوپر رونا کیسا ہے اور ماتم کیسا ہے؟ شہید بھی سید الشہداء لقب پانے والا، اور یہ تو رسم، گویا رسم کی بات ہوئی۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لما را حمزہ قتیلا، اللہ اکبر، برادران اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے جب جناب حمزہ کو دیکھا کہ لاشا پڑا ہوا ہے، کچھ فاصلے پر تھے نبی، تو فبکا بکاء عالیہ، راوی کہتا ہے کہ نبی نے دور سے جنازے کو دیکھ کر اتنی اونچی آواز میں گریہ کیا کہ سب نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، سنا۔ اور سنیں گے جب قریب پہنچے تو لما رأى مصلی بہ، روایت کے الفاظ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے سے بے حرمتی ہوئی ہے، نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو عربی زبان میں ایک لفظ ہے فشہقہ، جس کا مطلب ہے چیخ چیخ کے رونا۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب نبی نے آ کر دیکھا کہ جنازہ بے حرمتی کا شکار ہے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا ہے اور ایک خاتون نے کلیجہ چبایا ہے اور آپ کے لاشے سے لوگوں کو گزارا گیا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا لیکن سن لیجئے عزیزارو، جناب سید الشہداء حضرت حمزہ کے لاشے پر لگت مالی کی گئی۔ عربی زبان میں مصلہ کہتے ہیں کہ جب لاش کی بے حرمتی ہو۔ جب نبی نے دیکھا مصلی بہ، نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو راوی کہتا ہے فشہق النبی، چیخ مار کے رونے لگے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ہے۔ جس حبشی غلام نے، اس ناہنجار عورت کے حبشی غلام نے جس نے سینے پر برچھی ماری تھی اور نیزہ مارا تھا، جب وہ نبی کی خدمت میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ مدت کے بعد، تو سرکار نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا کہ دیکھ کہیں اور رہے، اور اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے ہاتھ کہیں اور بڑھایا ہے۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فرمانے لگے میرے سامنے مت آنا، تمہارا اسلام قبول ہو گیا، تمہارا کلمہ قبول ہو گیا، مگر خبردار میرے سامنے کبھی مت آنا، اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے گا، مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آئیں گے، میں کہوں گا پیغمبر سے اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ تو مرد تھے، حضرت حمزہ تو بوڑھے تھے، حضرت حمزہ تو جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن ایک بی بی ہے جس پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، اس کے شوہر کو سلام ہو، آپ سے حضرت حمزہ کا قاتل یقیناً بہت سخت تھا نبی مکرم کے لیے، لیکن اس پر بھی سلام ہو۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ زیارت امیر المومنین میں ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول ظالم اول مظلوم، سلام ہو اس پر کہ جو سب سے پہلا مظلوم ہے، اس لیے کہ جس نے اپنے بچے کی شہادت دیکھی ہو، اپنے زوجہ کو زخمی دیکھا ہو، اس کے لیے کتنا سخت ہے۔ بس عزادارو، آج اس گریے کی ایک قسم ہے جسے مظلومیت کا گریہ کہا جاتا ہے، یہ پانچویں قسم ہے، یہ پانچویں قسم ہے گریے کی، مظلومیت کا گریہ۔